السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور جب امانت کے مال کو مال غنیمت شمار کیا جانے لگے اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور و غل ہونے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں اور جب قوم و جماعت کے ذمہ دار و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینے اور بزدل لوگ ہونے لگیں اور جب انسان کی عزت اس کے شر اور فتنے یعنی اس کے خوف سے کی جانے لگے اور جب گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور جب بعد میں آنے والے لوگ اس امت کے پچھلے نیک لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلد ہی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، سرخ یعنی تیز و تند اور شدید ترین طوفانی آندھی کا، زلزلوں کا، زمین میں دھس جانے کا، صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو اس طرح پے در پہ واقع ہوں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پہ گرنے لگیں۔ اس حدیث میں کچھ ان برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اگرچہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہی ہیں، لیکن جب معاشرے میں یہ برائیاں کثرت سے پھیل جائیں اور ان کا دور دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کا سخت ترین عذاب خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو اس معاشرے پر نازل ہونے والا ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب تر ہو گیا ہے۔ اس حدیث میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے وہ اس وقت موجود ہو چکی ہیں اور ان کے بعض نتیجے یعنی زلزلے وغیرہ جا بجا ظاہر ہو رہے ہیں، اور یہ مصائب و آفات جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہماری ہی کرتوتوں اور بدکاریوں کا بدلہ ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔